اگر آپ بھی دن رات دوسروں کو خوش کرنے میں گھل رہی ہیں تو بدلے میں صرف خاموشی تکلیف مل رہی ہے تو ٹھہر جائیں۔ آج میں آپ کو وہ سچ بتانے والی ہوں جو شاید آپ کا اپنا دل بھی آپ سے چھپاتا رہا ہے۔ یہ اگلے چند منٹ آپ کی زندگی بدلنے والے ہیں، تو ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی مت چھوڑیے گا، ورنہ آپ اسی چکر میں پھنسی رہیں گے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں مہوش خان اور آپ دیکھ رہی ہیں مہوش خان ولاگ۔ میری وہ بہنیں جو دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی صحت، اپنا ذہنی سکون، اپنی زندگی سب کچھ خراب کر چکی ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو ایک بہترین موٹیویشنل ثابت ہونے والی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ آپ کا بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنے پوائنٹس کی طرف چلتے ہیں۔ 4 سے 5 پوائنٹ بتاؤں گی، لیکن یقین مانیں یہ وہ پوائنٹ ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی کو بہترین بنایا ہے، تو آپ بھی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کر کے اپنی زندگی کو پرسکون، سٹریس فری اور اپنے لیے بہترین بنا سکتی ہیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 سے۔ آپ نے بھی اپنی زندگی میں یہ لفظ سنا ہوگا اور اکثر کہا جاتا ہے کہ اپنا خیال رکھو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اکثر اچھا بننے کے چکر میں اپنے احساسات کو دفن کر دیتی ہیں۔ خواتین جو ہے نا، دوسروں کی نظر میں پرفیکٹ بننے کے لیے خود اپنے آپ کو ذہنی نقصان پہنچا رہی ہیں، اور اس خود ساختہ بوجھ سے باہر کیسے نکلنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ ہمیشہ دوسروں کو آج تک خوش کرتی رہی ہیں نا، تو میں آج آپ کو اپنے 32 سالہ تجربے سے یہ بتاؤں گی کہ کبھی بھی کوئی انسان بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اگر آپ کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اپنے ذہنی سکون کو خراب کر رہی ہیں یا اپنے گھر کے ماحول کو خراب کر رہی ہیں نا، تو یقین جانیں آپ بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں، اور آج ہی اس چیز کو خیر آباد کہیں اور اپنے لیے جینا شروع کریں۔ آپ کسی کو بھی مکمل طور پر خوش نہیں کر سکتی، بھلے وہ آپ کے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اس لیے میں اپنی پیاری بہنوں کو صرف اور صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنا ذہنی سکون خراب کرنا چھوڑ دیں، اسپیشلی اپنی صحت کو خراب کرنا چھوڑ دیں۔ آپ خود دیکھیں کہ آج آپ ایک اچھی صحت میں چلتی پھرتی ہیں نا، تو آپ کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر آپ کل کو کہیں اللہ نہ کرے کسی بیماری میں یا کسی ایسے بوجھ میں دب جائیں جو آپ نے اپنے اوپر کندھوں پہ لادا ہوا ہے نا، بہت زیادہ ٹینشن اور سٹریس کا دوسروں کے چکر میں، تو پھر آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، کوئی بھی آپ کا اپنا نہیں ہے آپ کے اپنے سوا، تو اس لیے اپنا خیال آپ نے خود ہی رکھنا ہے۔ آپ نے کیسے اس بوجھ سے باہر نکلنا ہے کہ آپ نے لوگوں کو اگنور کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ جس کے لیے جتنا کر سکتی ہیں اتنا کیجیے، اپنی ضرورت سے زیادہ نہیں۔ ویسے بھی لوگ جو ہے نا، اگر آپ کسی کے لیے بہت زیادہ حد سے زیادہ کرتے ہیں نا، تو لوگ آپ کو بے وقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میری پیاری بہنوں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ شاید بہت سی میری وہ بہنیں جنہوں نے اپنی زندگی سے یہ تجربہ حاصل کیا ہوگا، بالکل میری طرح وہ اس چیز سے ریلیٹ کر سکے۔ تو مختصر یہ کہ اپنی پیاری بہنوں کو صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ دوسروں کی خاطر اپنا آرام، اپنی صحت اور اپنے گھر کے ماحول کو خراب کرنا آج ہی بند کر دیں۔ پوائنٹ نمبر 2، تعلقات کا بجٹ اور جذباتی فضول خرچی۔ جیسے ہم پیسہ سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں، ویسے ہی اپنے جذبات، اپنی ایموشنل انرجی، اپنی توانائی کا بھی بجٹ بنانا شروع کریں۔ جو لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے ان پہ 0% توانائی بھی خرچ مت کریں۔ جن پر آپ نے سالوں سے جذباتی سرمایہ کاری کی اور بدلے میں آپ کو کچھ نہیں ملا، وہاں سے فوراً کٹ آف ہو جائے۔ پیاری بہنوں، اکثر ہم اپنے جذبات، اپنی توانائیاں ایسی جگہ خرچ کر دیتی ہیں جہاں ہمیں ریوارڈ تو ملنا دور کی بات، ہماری قدر ہی نہیں کی جاتی، وہاں ہمیں کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تو اس لیے میں اپنی پیاری بہنوں کو یہ کہوں گی کہ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون لانا چاہتی ہیں، وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہونا چاہتی، اپنا جو ہے نا صحت برقرار رکھتی ہے نا، تو آج ہی آپ نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے، اور آج ہی یہ ساری چیزیں اگر آپ نے اپنی زندگی میں شامل نہیں کی نا، تو آپ ضرور کیجیے گا۔ صرف 5 پوائنٹ آپ کو بتاؤں گی، لیکن وہ پوائنٹ جو میرے اپنے تجربے سے میں نے خود حاصل کیے ہیں وہی بتاؤں گی، کوئی کتابی باتیں میں یہاں نہیں کروں گی۔ چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی طرف، جو موسٹ امپورٹنٹ ہے۔
پوائنٹ نمبر 3 کو دیکھتے ہیں، خاموش قربانی جو ہر عورت دے رہی ہے، بالمقابل خود غرضی۔ ہمارے معاشرے میں عورت کا اپنے لیے جینا خود غرضی سمجھا جاتا ہے۔ اس سوچ کو پیاری بہنوں الٹ دیں۔ مثال کے ساتھ میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جب ہم ہوائی جہاز میں آکسیجن ماسک پہلے خود پہننا ضروری ہوتا ہے نا، تاکہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں، بالکل ایسے ہی زندگی میں پہلے خوش رہنا، خود کو خوش رکھنا، اپنی ضرورت کو پورے کرنا، اپنے آرام کا خیال رکھنا کوئی خود غرضی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے گھر کی ضرورت ہے۔ اگر آپ خود خوش مطمئن ہوں گی نا، میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں، اگر ایک ماں جو ہے وہ خود خوش مطمئن اور ذہنی طور پہ پرسکون ہوگی نا، تو اس کے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا اور اس کا پورا خاندان بھی پرسکون رہے گا۔ لیکن ہمارے ہاں اس سے الٹا ہے، ہمیں عورتوں کو صرف اور صرف قربانی کے لیے رکھا ہوتا ہے اور قربانی ہی کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ خود ٹھیک اور پرسکون ہوگی تو ہم بھی پرسکون اور ٹھیک رہیں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، توقعات کا 0 پوائنٹ۔ ہر کوئی اپنا نہیں ہوتا پیاری بہنوں، کیونکہ لوگ برا نہیں کرتے بلکہ ہماری توقعات بڑی ہوتی ہیں۔ جب آپ لوگوں سے اچھی امیدیں لگانا بند کر دیتی ہیں نا، تو کوئی بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اپنی خوشی کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں پلیز۔ جب ہماری توقعات اتنی بڑی ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی تو ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ جب آپ لوگوں سے اچھی امیدیں لگانا بند کر دیتی ہیں نا، تو کوئی بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے اپنی خوشی کا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ سے چھین کر اپنے ہاتھ میں لیں۔ اب اس کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں پہ ڈیپینڈ نہ کریں، آپ دوسروں سے امیدیں نہ لگائیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ کوئی آئے گا میرے لیے یہ کرے گا تو میں خوش ہو پاؤں گی، کوئی میرے ساتھ اچھے سے بات کرے گا تو میں خوش ہو پاؤں گا۔ کوئی نہیں، آپ خود اپنے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ جب آپ اپنی ہر چیز دوسروں کی کنٹرول میں دے دیتی ہیں نا، مطلب کسی کی مرضی سے آپ چل رہی ہیں، اٹھ رہی ہیں، بیٹھ رہی ہیں، کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، تو پیاری بہنوں آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے تو نہیں جی پائیں گی۔ تو اس لیے اپنی زندگی کا ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھیں، کیونکہ ریموٹ جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ جب چاہے جیسے چاہے اپنی چیزوں کو نا چینج کرتا رہتا ہے۔ جیسے ٹی وی کا ریموٹ ہوتا ہے نا، جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ اپنی من پسند ہی چیز لگاتا ہے۔ بالکل پیاری بہنوں، اگر آپ اپنی زندگی کا ریموٹ دوسروں کو تھما دیں گی نا، تو وہ آپ کو آپ کی مرضی سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے چلائیں گے۔ ریلیشن شپ ڈیٹاکس۔ ہر 6 ماہ بعد اپنے ارد گرد کے لوگوں تعلقات کا نا کاغذی تجزیہ کریں۔ جو لوگ صرف آپ کا سکون چھینتے ہیں نا، انہیں اپنی زندگی سے نکالنا نہیں بلکہ ان کی جگہ بدلنی ہے۔ انہیں سب سے اہم سے غیر اہم کی فہرست میں منتقل کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ جن کو آپ بہت زیادہ زندگی میں ضروری سمجھتی ہیں نا، جیسے ہمارے بہت کلوز رشتے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، کچھ بھی کرنے سے پہلے ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ آج سے ان سے مشورے لینے چھوڑ دیں، اپنی زندگی کو اپنے حساب سے چلائیں۔ وہ آپ کے کلوز ریلیشن جن کے بغیر آپ ایک قدم چلنا بھی تصور نہیں کرتی نا، ان سے 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ آپ کی ذہنی سکون اور آپ کی بقا کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ میری ویڈیو یہیں تک تھی۔ میری کسی بھی بہن کو کسی پوائنٹ پر اچھی لگی تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، ٹیک کیئر، جزاک اللہ۔